बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बलूचिस्तान में क्वेटा के अंदर एक बहुत बड़ा हमला किया बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने और इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। BLA ने ख़ुदकुश हमला था। इसमें 19 सिक्योरिटी अहलकार जो हैं इन्होंने जाम शहादत नोश किया है। 12 सिविलियंस जो हैं इसमें शहीद हुए हैं, एक खातून भी शहीद हुई है। 31 टोटल तादाद है शहदा की। ज़ाहिर है कि एक बड़ा हमला हुआ है। BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और कहा कि रफ़ीक बज़ंजो नामी उसके ख़ुदकुश हमला आवर ने, जो मजीद ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखता है, उसने ये हमला किया। जाफ़र एक्सप्रेस तैयार थी पेशावर के लिए और ये सुबह ये धमाका हुआ। इंतज़ार गाह जो है, CCTV फुटेज जो है इसकी बाकायदा जारी हो चुकी है, आपने देख भी ली होगी। इसमें बहुत दर्जनों की तादाद में लोग जमा हैं इस इंतज़ार गाह में। जाफ़र एक्सप्रेस का ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये प्लेटफॉर्म पे आएगी तो ये इस ट्रेन में सवार होंगे। और साथ में ये बताया गया रेलवे हुकाम की जानिब से कि रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब ये धमाका हुआ था, जब ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। कमिश्नर क्वेटा, जो क्वेटा पुलिस हुकाम हैं, उन्होंने भी ये बताया कि मुबैना जो ख़ुदकुश हमला आवर है उसके अज़ा इकट्ठे कर लिए गए हैं और ये ज़ाहिर है कि एक ख़ुदकुश हमला ही था। इस वाक़ये के बाद सूरत हाल ज़ाहिर है कि एक तो मामूल के मुताबिक हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में सूरत हाल ख़ासी तशवीशनाक होती है। अस्करियत पसंद जो तंजीमें हैं ये सरगर्म हैं और इस वाक़ये के बाद जो BLA के तर्जुमान ने मीडिया को जारी एक बयान में दावा किया कि आज सुबह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी फ़ौज के एक दस्ते पर फ़िदाई हमला किया गया। ये हमला BLA की फ़िदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड ने सर अंजाम दिया, जिसकी तफसीलात जल्द मीडिया को जारी की जाएंगी। और साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया में इसको रिपोर्ट किया गया है, BLA के हमले जो हैं इससे पहले भी होते रहे हैं और कराची में भी बहुत सारे वाक़यात में BLA मुलव्वस रही है। चीनी इंजीनियर्स पर भी हमले किए गए हैं इस तंजीम की तरफ से। और बलूचिस्तान आपको पता है कि चीन के मफादात के एक मरकज़ है। यहाँ पे अगर आप CPEC के तनाजुर में बात करें, आप गवादर पोर्ट के हवाले से आप बात करें, तो बलूचिस्तान की अपनी एक अहमियत है। यहाँ पर जो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें हैं या जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, ये पाकिस्तानी मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए ज़ाहिर है कि गैर मुल्की माहिरीन पर भी हमले करते हैं, चीनी इंजीनियर्स के ऊपर भी हमले करते हैं। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें या कबायली इलाकों की या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं यहाँ की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर TTP सरगर्म है या TTP से जो एफिलिएटेड तंजीमें हैं वो सरगर्म हैं। बलूचिस्तान में तरीक़ा वारदात अस्करियत पसंद तंजीमों का कुछ और है और वो टारगेटेड किलिंग के वाक़यात में बम के ज़रिए हमलों के वाक़यात में ज़्यादातर ये तंजीमें मुलव्वस रही हैं और ख़ुदकुश हमले जो हैं सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है कि कालादम TTP ने ही सर अंजाम दिए हैं। अब ये जो सूरत हाल है इसमें सवाल ये है कि क्या चीन अपना सरमाया लपेट के वापस चला जाएगा? फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर है कि इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बड़ा हमला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीन ने शिद्दत तब महसूस की है ऐसे हमलों की कि जब बराह रास्त उसके अपने शहरियों को निशाना बनाया जाता है, उसके अपने माहिरीन को, इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, कराची के अंदर हो या बलूचिस्तान के अंदर हो। तो ऐसे वाक़यात जिसमें पाकिस्तानी फ़ोर्सेस का नुकसान होता है, पाकिस्तानी सिविलियंस का, आम शहरियों का नुकसान होता है, तो उसमें चीन की तरफ से इस तरह ज़्यादा शिद्दत से रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आता। हाँ, ये होता है कि असर पड़ता है। सिक्योरिटी मामलात जब इस तरह के ख़राब हों तो फिर गैर मुल्की सरमायाकारी पर असरात ज़रूर पड़ते हैं, इसके बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। लेकिन उसको उस तरीके से फिर उसका इज़हार नहीं किया जाता जिस तरीके से अगर मिसाल के तौर पर चीन की बात हो रही है तो चीन पाकिस्तानी शहरियों की शहादत या हलाकत के हवाले से उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं देता जिस तरीके से रद्द-ए-अमल वो अपने शहरियों की हलाकत के हवाले से देता है। तो CPEC के तनाजुर में बात की जाए या गवादर पोर्ट के तनाजुर में बात की जाए तो चीन के मफादात जो हैं ये निशाने पर हैं।
یہ بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی طرف سے بھی نشانے پر ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ چین جو ہے یہاں پہ بلوچستان میں سرمایہ کاری کرے۔ پاکستان دشمن جو عناصر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کے مابین سی پیک کا بڑا منصوبہ جو ہے یہ کامیابی سے تکمیل تک پہنچے۔ تو اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اگر ایک مشترکہ ہدف کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹی ٹی پی اور بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کا مشترکہ ہدف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج ہی ہے، پاکستانی سویلینس ہی ہیں۔ اب اس میں سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں کو الگ الگ طریقے سے ٹیکل کیا جانا چاہیے، یعنی بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو الگ طریقے سے اور ٹی ٹی پی کو الگ طریقے سے۔ بہرحال یہ سیکیورٹی ماہرین کی مختلف آراء ہیں اس حوالے سے۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک بطور خاص ٹارگٹ جو تھا وہ تو ریلوے اسٹیشن ہی تھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جی پاکستانی فوجی دستہ جو ہے یہ ٹارگٹ تھا۔ لیکن اس حوالے سے انتظامیہ نے بتایا ہے کہ کوئی پہلے سے جو ہے تھریٹ تو تھا مجموعی طور پر جو ہوتا ہے بلوچستان میں جو صورتحال ہے، اور انتظامیہ الرٹ تھی، لیکن بطور خاص اس جگہ کے حوالے سے تھریٹ نہیں تھا کہ جی اسی جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بہرحال اس کی تحقیقات ہوں گی، اس طریقے سے ہوتا ہے پاکستان میں جب بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی تحقیقات کا اعلان ہوتا ہے، پھر تحقیقات ہوتی ہیں، پھر جائزہ لیا جاتا ہے کہاں پہ سیکیورٹی لیپس تھا، کہاں پہ خامیاں تھیں، نوٹس لیا جاتا ہے، پھر مذمتیں آ جاتی ہیں، پھر وہ جو شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کے لواحقین کے لیے امداد کا اعلان ہو جاتا ہے، اور پھر کسی نئے سانحے کا انتظار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ معمول ہے۔ آج کی ایک تازہ خبر شمالی وزیرستان سے ہے۔ دریائے کیٹو کے قریب ایک جھڑپ ہوئی ہے جس میں حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے 6 عسکریت پسندوں کو مارا گیا ہے، 6 کو زخمی کیا گیا ہے، ان سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ایک جرگہ ہوا تھا منظور پشتین نے، اس کا تقریباً 1 مہینہ پورا ہونے کو ہے۔ اس میں ایک خاص بات بتائی گئی تھی منظور پشتین کی طرف سے، جو ایک اعلامیہ انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا اس جرگے کے اختتام پہ، کہ 60 دنوں کے اندر 2 مہینوں کے اندر پاک فوج اور میلیٹنٹس، چاہے وہ داعش کی صورت میں ہیں کہ چاہے وہ طالب کی صورت میں ہیں یا کوئی دوسری کوئی اسلحہ بردار تنظیم ہے، وہ ہمارے علاقے چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب تقریباً 28-30 دن پورے ہونے کو ہیں، اور یہ کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوج کی مرحلہ وار واپسی جو ہے ان علاقوں سے اس پہ سوچا جا رہا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 3 اضلاع سے فوج محدود پیمانے پر واپسی کرے گی، لکی مروت سے، کرم سے اور اورکزئی سے۔ یہ 3 اضلاع کرم اور یہ تینوں اضلاع جو ہیں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع ہیں، اور کرم اور اورکزئی آپ کو پتہ ہے کہ ہنگو اور کوہاٹ کے بہت قریب ہے۔ کرم بالکل افغانستان کی سرحد سے متصل ہے۔ لکی مروت بنو ڈویژن کا ضلع ہے، اور لکی مروت میں اور بنو میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیس نے بھی باوردی احتجاج کیا تھا۔ حاضر سروس جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ بنو کے لاکھوں لوگ سڑک پر نکلے تھے اور امن کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ دونوں شہروں سے، دونوں اضلاع سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ فوج سے زیادہ پولیس کو اختیار دیا جائے، سی ٹی ڈی کو اختیار دیا جائے۔ اب یہ جو ذرائع سے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ لکی مروت، کرم اور اورکزئی سے مرحلہ وار فوج کی واپسی ہو سکتی ہے، یہاں جہاں پہ ان کے کیمپ واقع ہیں، سرکاری عمارتوں میں، کسی اسکول کی عمارت میں، کسی ہیلتھ کے شعبے سے وابستہ کسی عمارت میں، یا جہاں پہ وہ چیک پوسٹیں ہیں کہ جن کو غیر ضروری خیال کیا جا رہا ہے یا اضافی خیال کیا جا رہا ہے، وہ چیک پوسٹیں ختم کی جائیں اور وہاں پر فوج کے بجائے پولیس کو تعینات کیا جائے، پولیس اہلکاروں کو یہ ڈیوٹیاں جو ہیں وہ تفویض کی جائیں۔ بنو میں جب امن مارچ ہوا تھا تو 16 نکاتی ایک مطالبات کی فہرست سامنے آئی تھی، اور اس میں ایک بڑا مطالبہ یہ تھا کہ فوج سے اختیار لے کر پولیس کو اور سی ٹی ڈی کو دیا جائے۔ اب منظور پشتین نے یا پشتون قومی جرگہ نے جس طریقے سے ایک مطالبہ سامنے یہ رکھا تھا تو اس میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ فوج اگر ان کے علاقوں سے واپس چلی جائے تو کس صورت میں واپس چلی جائے، کیا چھاونیاں بھی خالی کی جائیں یا صرف کیمپس اور چیک پوسٹیں جو ہیں وہ خالی کر کے پولیس کو وہاں پہ تعینات کیا جائے۔ تو بہرحال اس کی وضاحت ہونا بھی باقی ہے اور اس کی تصدیق بھی ابھی ہونا باقی ہے، کیونکہ مصدقہ چیز تو وہی ہوگی جب نظر آئے گا۔
میں جو 3 اضلاع کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہاں پہ کچھ موومنٹ نظر آئے گی، اگر فوج کی واپسی کے حوالے سے کچھ سرگرمیاں نظر آئیں گی، تو تب ہی اس کو مصدقہ کہا جا سکے گا کہ ہاں واقعی یہاں پہ جو ہے پولیس کو اختیار دیا گیا ہے یا CTD کو اختیار دیا گیا ہے۔ سوال کافی اہم ہیں اور سوال کافی بڑے ہیں، جن کا جواب جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پولیس کو اختیار دیا جاتا ہے، پولیس کو چیک پوسٹوں پر لگایا جاتا ہے، یا فوج کی واپسی ہوتی ہے محدود پیمانے پر، تو کیا پولیس کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ کیا CTD کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ کیا دونوں فورسز کے پاس اتنا اسلحہ، گولہ بارود یا اس طریقے کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے کہ جس طریقے کی تربیت یا ٹریننگ فوج کے پاس ہوتی ہے کہ وہ ملیٹنٹس کا مقابلہ کر سکیں؟ اب عوام اور پولیس مل کر ملیٹنٹس کا مقابلہ کیسے کریں گے، اور پھر ملیٹنٹس کا رد عمل کیا ہوگا اگر اس طریقے سے، اور جو خبر آئی ہے اگر اس پر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ان علاقوں میں ملیٹنٹس جو ہیں یہ کافی محدود تعداد میں ہیں، لیکن چونکہ ان کا خوف زیادہ ہوتا ہے، ان کی دہشت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے بائی ایفیکٹ ایک بہت بڑے علاقے کو کور کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں سوالات کافی اہم ہیں، اور بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہیں یہ وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جب وقت آئے گا اور جب کوئی چیز جو ہے اس کو یعنی ایک سالڈ شکل میں سامنے آئے گی، تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی کچھ ایسی خبریں کہ جو غیر مصدقہ ہیں ان میں کس حد تک جو ہے وہ صداقت پائی جاتی ہے۔ کوئٹہ کا بڑا حملہ تھا BLA کی طرف سے، اور اس میں 31 ٹوٹل شہادتیں ہوئی ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں، کیونکہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا قبائلی علاقے ہوں، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے دن بدن بگڑ رہی ہے، اور دوسری طرف سیاست بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ انہی موضوعات میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈیلی میدان کا یہ YouTube چینل جو ہے یہ سبسکرائب کیجئے، یہ Facebook پہ بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ بہت شکریہ۔